رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آپ اس محفل کا حصہ بن رہی ہیں اور آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہی ہیں۔ الحمدللہ سبھی میرے لیے یہاں پر نون ہیں، لیکن میں بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی مجھے نہیں جانتی، تو لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف۔ میرا نام سلطنہ صدیقی ہے اور یہاں پر سسٹر مریم ہیں، میری بہن، میری کزن ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت میں ہمیں ایک اور سسٹر جوائن کریں گی، سسٹر رقیہ۔ الحمدللہ ہم سسٹر مریم اینڈ می وی آر اسٹوڈنٹ آف الرحمہ انسٹیٹیوٹ۔ الحمدللہ وی آر گیننگ نالج فرام دیئر۔ ہماری جو استاذہ ہیں استاذہ نجیحہ ہاشمی ہیں۔ الحمدللہ وی آر گیننگ آتھینٹک نالج۔ دیکھیے نالج بھی آپ کو دیکھنی بہت ضروری ہے کہ آپ کی سورس کہاں سے ہے۔ اب ہمیں جو فالو کرنا ہے وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کو ہم فالو نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور جو قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور اس محفل کا جو ایک جو مین ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو آپ سبھی سے میں یہی بس درخواست کروں گی کہ آپ ہماری ہمت افزائی کیجیے، کیونکہ ابھی ہم نے آپ دیکھ رہی ہیں بہت ہی چھوٹے سے لیول پر اسے اسٹارٹ کیا ہے۔ ابھی only 50 and 60 member will be here inshallah and in some time۔ لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان محفلوں میں مزید انکریز کرے، آپ سب کی اسٹرینتھ اور زیادہ ہو انشاءاللہ۔ ہم کیونکہ آپ سبھی الحمدللہ مجھے جہاں تک امید ہے سبھی ہمارے گروپس میں ایڈ ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں گروپس کے بارے میں اور جو کوشچن سیشن ہوگا اس کے بارے میں آپ کو میں اینڈ آف دا گیدرنگ کے بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ سو سسٹر مریم اور سسٹر رقیہ وہ اپنے ٹاپکس پر آپ کو بتائیں گے، وضاحت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتایا جائے۔ اور اگین میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کر، کیونکہ اس وقت آپ کچھ اور کام بھی کر سکتی تھی۔ آپ کھانا بنا سکتی تھی، ہے نا، آپ برتن دھو سکتی تھی، آپ بچوں کو پڑھا سکتی تھی، آپ بہت سارے کام کر سکتی تھی۔ اچھا کھانا بنانے سے اور چیزوں سے مجھے ایک بات اور یاد آئی، 99.9% آپ سب یہاں بیٹھی ہیں اور آپ کے ذہن میں ابھی گھر کے کام ہوں گے کہ مجھے جا کے ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے۔ تو میں آپ سب سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ پوری کی پوری توجہ آپ یہیں پر رکھیے۔ دیکھیے ہم دیکھیے طالب علم ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ہمیں بہت زیادہ علم ہے، لیکن جیسے احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اف یو نو اے سنگل لائن، اگر آپ کو ایک لائن بھی پتا ہے تو آپ دوسروں کو بتائیے، آپ کا حق بنتا ہے یہ بتانا۔ تو ہم اسی لیے یہاں پر کھڑے ہیں، اتنا زیادہ علم نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری یہ کوشش ہے، کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا دور بے انتہا خراب چل رہا ہے اور اس کی ایک جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے لیک آف نالج۔ ہمارے اندر نالج کی بے انتہا کمی ہے، تو بے انتہا ضروری ہے کہ ہم سب نالج کو گین کریں، اپنے گھر میں بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، جو بچپن سے ہیں انہیں بتائیں۔ دیکھیے کیونکہ بچپن سے بچے سیکھتے ہیں تبھی انہیں اندازہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس خود اتنی زیادہ کنفیوژن تھی سسٹر مریم، وی آلسو نو کہ ہمیں کتنی زیادہ کنفیوژن تھی، تو بے انتہا ضروری ہے کہ اس ٹائپ کی جو گیدرنگ ہے نا آرگنائز کیا جائے اور سب یہاں پر اکٹھے ہوں۔ تو انشاءاللہ ہماری مزید کوشش رہے گی کہ ہم آگے اور اسے انکریز کریں، اور آپ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو گروپس میں میسیجز کے تھرو یا کال کے تھرو بتا دیں گے، اپنے نیئررس اینڈ ڈیئررس جو بھی ہیں آپ انہیں ضرور لے کر آئیے۔ اینڈ ایک بات آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی میں، آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی محفل ہے جس کا ذکر آسمانوں کے میں بھی کیا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اینی ون ایلس؟ یس عائشہ۔ زمین پر جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں عرش پر ذکر کیا جاتا ہے کہ میرے بندے اللہ کا ذکر۔ ڈیفینیٹلی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا بیوٹیفل ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں وہ زمین میں گھومتے ہیں، راؤنڈ لگاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے، مطلب ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ تو ایسے فرشتے جب ان محفلوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کے جو ونگس ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، ان سے وہ اسے ڈھانپ لیتے ہیں، دے کورڈ اٹ، الحمدللہ۔ اور جب یہ گیدرنگ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی از العلیم، بے انتہا علم رکھنے والا ہے۔ وی آر ناٹ ایبل ٹو تھنک، ہماری تو سوچ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا انداز کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم تیری محفل سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے جو بندے تھے وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کے طلبگار تھے اور مغفرت مانگ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ مجھے یہ بتائیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں، بندوں نے جنت نہیں دیکھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اگر دیکھی ہوتی تو ان کی کیا کنڈیشن ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو وہ مزید اور چاہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعائیں کریں، ہم جنت کے طلبگار ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم جنت میں انٹر ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ کوشچن اور پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے جہنم دیکھی ہوتی تو ان کی کنڈیشن کیا ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جہنم کی کنڈیشن دیکھی ہوتی، کیونکہ ایون وی آر ناٹ ایبل ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہاں پہ کیا کیا معاملات ہوں گے، اگر انہوں نے جہنم کی کنڈیشن دیکھی ہوتی تو ان کی حالت بس یہی ہوتی کہ وہ اسی کی دعا مانگتے کہ یا اللہ، ایک بار سب کہیے اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اچھا اس میں ایک ڈفرینس ہے، جب آپ اللہم اجرنی من النار کہتے ہیں دیٹ مینس یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، لیکن ہم کہیں گے اللہم اجرنا من النار. کیا کہیں گے؟ اللہم اجرنا من النار. پلیز ریز یور وائس پلیز. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. آمین اللہم آمین. تو جب یہ کنورسیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں کچھ ایک فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے تھے جن کی انٹینشن نہیں تھی یہاں پر بیٹھنے کی، وہ ایسے ہی آ گئے تھے، آ کر انہوں نے گیدرنگ میں حصہ لے لیا. تو وہ آپ سب لوگوں میں جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم الحمدللہ ہم نے آپ کو 5 بجے کا وقت دیا ہے، تو یہاں پر اگر کوئی 4:55 پر بھی آتا ہے تو وہ اسی میں کاؤنٹ ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیے کہ اس کی رحمت کتنی زیادہ ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص یہاں آ کر بیٹھا تھا اور اس کی انٹینشن نہیں تھی، اس نے سوچا کہ یہاں پہ گیدرنگ ہے تو میں بھی اس کا حصہ بن جاتا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے گا، جو اس گیدرنگ کا پارٹیسپینٹ ہوگا، وہ اسی میں کاؤنٹیبل ہے، بھلے سے ہی وہ کتنی ہی دیر سے کیوں نہیں بیٹھا ہے یا پھر کتنی ٹائم تک وہ بیٹھا ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا رحیم ہے، کریم ہے. اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے ٹاپکس پر آپ کو اچھے سے کلیئرفیکیشن کریں. سسٹر مریم اینڈ اگین سسٹر رقیہ انشاءاللہ شی ول کم. تو ہم اپنے ٹاپکس پر آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ کوشش کریں گے کہ بتائیں. ہم ابھی میں سسٹر مریم کو بلانا چاہوں گی، انشاءاللہ وہ اپنے ٹاپک کے بارے میں آپ کو خود بتائیں گی. تو ہم سسٹر مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی مجھے جانتے ہوں گے، میرا نام مریم ہے اور میں یہاں سلطنت سسٹر کے ساتھ شامل ہوئی اور الحمدللہ آپ سبھی ہمارے گروپ کے ممبرز اور رشتہ دار ہیں، تو اس لیے مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال میں سب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سب لوگ ہم سے جڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے آنے کے لیے قبول فرمائے. یہ سب انٹروڈکشن الحمدللہ سسٹر سلطنت نے بول دیا ہے، تو میں پھر ڈائریکٹلی اپنے ٹاپک پہ آتی ہوں. میں آپ سے 3 ٹاپک پہ بات کروں گی. میرا ٹاپک ہے توحید، شرک اور بدعت. لیکن اس سے پہلے میں توحید پہ بات کرنا چاہوں گی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم سبھی مسلمان ہیں اور اللہ کے کرم سے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور ہم سبھی توحید کا مطلب جانتے ہیں. اسلام میں سب سے پہلا رکن توحید ہے اور سب ہم اسی سے واقف ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں شروع سے یہی تعلیم ملی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. ہم اس بات سے پوری طرح سے واقف ہیں، لیکن اس میں کافی نالج ہمیں گین کرنا ضروری ہے کیونکہ پوری طریقے سے توحید کے بارے میں ہم نہیں سمجھتے اور صرف ایک کلمے کو ہی صرف سمجھ لیتے ہیں کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم جنت کے حقدار ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے. اللہ کریم ہے کہ اس نے وہ معاف کرے گا ہمیں. توحید
جب ہم ہوگی ہمارے پاس علم ہوگا اور ہم عمل بھی کریں گے تو معاف کرے گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو کچھ توحید کی ڈیٹیل بتانا چاہوں گی جس کی قسمیں وغیرہ ہیں. میں اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک حدیث بتا دیتی ہوں. توحید سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے, ایک نہیں مطلب میں آپ کو ایک بتا رہی ہوں, ویسے تو بے شمار حدیثیں ہیں کیونکہ قرآن میں ہر جگہ زیادہ تر اللہ کی توحید کا ہی ذکر ہوا ہے. تو ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل توحید میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا, جو جل کر کوئلہ ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے ان کو نکال لیا جائے گا. اس کی خاص بات یہ دیکھیے آپ کہ ہم توحید پرست ہیں الحمدللہ, لیکن اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے نکال لیں گے. مجھے یہ لاسٹ کی لائنیں جو اس میں آئی ہیں کہ اللہ جہنم سے نکال لیں گے, اس سے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا, تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں جو بھی بتا رہی ہوں یہ سسٹر سلطنت بتائیں گی آپ کو, وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی ہوگا سب. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اوتھینٹک نالج دی جائے. تو توحید کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اہل علم نے اس کو 3 قسموں میں بانٹا ہے, جس میں پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ, دوسری قسم ہے توحید اسماء و صفات, اور تیسری قسم ہے توحید العبادہ. توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ ہی رب ہے اور یہ سب کو معلوم ہے, اس کو ایک جاننا, اس کی ذات میں, اس کے خالق, اس کے مالک, اس کے نظام چلانے میں اس کو ایک ماننا. وہ ایک بہت ڈیپلی بات ہے کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں ربوبیت میں ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسے جملے ہو جاتے ہیں, الفاظ ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں ایسے ورڈز آ جاتے ہیں جس میں اس کی توحید ربوبیت میں چینج آ جاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ کو رب ایک ماننا, خالق ماننا, یہ تو ہے ہی سب. اور یہ سوچنا کہ ہر انسان جو زندگی میں آئے گا اور جو دنیا سے جائے گا وہ صرف اللہ کے حکم سے جائے گا. کیونکہ کئی بار ہمیں یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ کسی نے ہمیں دوائی دی تو ہمیں اس سے زندگی مل گئی. ہمیں اپنا عقیدہ بالکل درست رکھنا ہے, توحید کا خالص رکھنا ہے. اس میں ہم وہی آپ کو بتائیں گے وہی ہمیشہ باقی رہے گا, اللہ کا نام بھی ہمیشہ باقی رہے گا. توحید, اس میں توحید ربوبیت میں ٹوٹل مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ سبھی کے پاس علم ہے اور آج کل یوٹیوب وغیرہ گوگل سے ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. تو یہ جو محفل میں نے جوڑی ہے وہ اپنا مطلب آپ سب لوگوں کو اسلام سے جوڑنے کے, دین سے جوڑنے کے لیے, تاکہ آپ سب ہم لوگوں کے ساتھ جڑیں اور دین کا حصہ بنے اور ہم بھی اللہ کی رحمت ہم سب کو ملے. کیونکہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو پھر سب کو پتہ ہی ہوگا. ماشاءاللہ میرے گروپ کی سسٹر تو سب خالص عقیدے کے ہو گئے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ ان میں ایک ہیں. اچھا, نیکسٹ جو میں بول رہی تھی ان کا ٹائپس, توحید اسماء و صفات. اس سے مراد ہے اللہ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو ایک ماننا. اور یہ سبھی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہے وہ کسی اور کے انسان کے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس میں عبد نہیں لگ جائے. اور اس کی صفات میں ایک ماننا, یعنی اللہ کا نام ہے خالق, اس نے بنایا, یہ ہم سب مانتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اللہ کے ناموں میں جیسے اس کا ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے, لیکن ہم کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی تعبیذ سے ہمیں شفا مل گئی یا پھر ہمیں کسی اور چیز سے شفا مل گئی. تو وہ صفات اللہ کی جو ہے اسی کو خالص رکھنا ہے, کسی انسان کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا ہے. اور اللہ کو صرف اسی کے ناموں سے پکارنا ہے. جو نام ہمیں حدیث میں 99 بتائے گئے ہیں, کچھ علماء کہتے ہیں کہ شاید 99 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو آتھینٹک حدیث ہے اس میں یہی بتایا گیا کہ اللہ کے 99 نام ہے اور اسی سے ہمیں پکارنا چاہیے. جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی بتایا کہ جب آپ دعا کریں تو اللہ کے ناموں سے اس کو پکاریں, اللہ کے ناموں سے شروعات کریں, درست پہلے حمد و ثنا بیان کریں اللہ کے نام لے کر اور پھر اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں. تو یہ بھی ایک توحید اسماء صفات کا پارٹ ہے. اب نیکسٹ میں آتی ہوں توحید العبادہ پہ. جو لاسٹ اس کا پارٹ ہے وہ توحید العبادہ ہے. دیکھیے الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ رب ایک ہے, اسماء صفات کے بارے میں جانتے ہیں اور شروع سے سبھی کا یہ عقیدہ رہتا ہے کہ یہ دونوں صفات ہیں. لیکن کہیں کہیں توحید العبادہ میں ہم لوگوں کا کنفیوژن ہو جاتا ہے. سب نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, سب زکوٰۃ, جتنے بھی عبادات ہیں اللہ کے لیے ہی ہیں صرف,
لیکن اس میں کہیں کہیں آ جاتا ہے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گی کہ کوئی صدقہ کسی انسان کے نام مطلب کر دیا کہ ہم نے اس کے لیے صدقہ کیا، یا پھر کوئی نفل یہ نظر نیاز کر لی غیر اللہ کے لیے، اسی پہ ہماری غلطی ہو جاتی ہے. ایکس وائی زیڈ کسی کی بھی ہو سکتی ہے اگر علم نہیں ہو تو اس کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ توحید العبادہ، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ پہلی جو 2 صفات ہیں توحید کی اس کو مانتے تھے، توحید ربوبیہ اور توحید اسماء و صفات، دونوں کو وہ مانتے تھے. وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ رب ایک نہیں ہے، وہ مانتے تھے. لاسٹ میں وہ توحید العبادہ میں غلطی کرتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ جو ان کے 360 بت ہیں جو رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ یہ وسیلہ اختیار کرتے تھے. وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے، وہ مانتے تھے. لیکن ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ وسیلے ہیں ہمیں جلدی دعا پہنچانے کے لیے، تو عبادت میں بتوں کو شامل کرتے تھے اپنے. تو وہ سب سے بڑی ان کی مسٹیک تھی، اور اسی کے ذریعے وہ آج سے اس دن سے لے کے اور آج تک وہ مشرکین مکہ ہی ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے، اور ان کا پھر اپنا جو ان کا وہ تھا وہ سب ختم ہو گیا. جو بھی ان کی شروع میں انہوں نے اللہ کو ایک رب مانا، 2 صفات پوری کرنی اس کی، لیکن اس کے بعد پھر جب انہوں نے توحید العبادہ میں شامل کیا دوسری چیزوں کو تو وہ مشرکین ہو گئے. اس میں توحید کے میں نے آپ کو ٹوٹل بتا ہی دیا ہے جتنا مجھے علم تھا. اور ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ ہمارا عقیدہ خالص ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت کے حساب سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، جتنی بھی عبادت ہوگی، وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث، اگر ہمارا عقیدہ پیور ہوگا تبھی وہ قبول ہوگی. اگر کہیں بھی اس میں ہمارے عقیدے میں کمی آ گئی، کہ ہمارے کہیں بھی اگر یہ سوچ آ گئی کہ ہمیں کوئی اور بھی کچھ دے سکتا ہے، یا پھر کچھ اور بھی ہم کہیں سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے سوا، تو پھر وہ ہمارا عقیدہ جو خالص نہیں رہا. اور اللہ کے گھر خالص عقیدے والے کی ہی نیکی اور عبادت قبول ہے. آپ کو ایک حدیث مفہوم بتانا چاہوں گی کہ مسلمان ایمان والے آخرت میں بہت زیادہ گناہ گار آئیں گے. اتنا زیادہ گناہ ہوگا ان کا کہ زمین سے لے کے آسمان تک چلا جائے گا. جب ان کو تولا جائے گا اور ایک سائڈ میں ان کے وہ گناہ ہوں گے اور ایک سائڈ میں ان کے خالص توحید ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور عقیدہ ہے کہ جب تک کہ انسان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کا کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا. کتنا بھی وہ نیک ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ توحید پہ پکڑے ہوئے نہیں ہے توحید کو، تو اس کی بھی ساری عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے اب تک، انہوں نے ایک ہی دعوت دی سب سے پہلے کہ آپ توحید اختیار کرو، آپ شرک چھوڑو، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت دی. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ ایک ماننا ہے، اور ہمیں کہیں بھی کسی اور سے نہیں، ہمیں دعائیں اللہ سے مانگنی ہے، ہمیں اپنی عبادات اللہ کے لیے رکھنی. ہمارا ہر نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہی ہمارا رب ہے اور ہمیں وہی پالنے والا ہے. ہمیں انسان کوئی تکلیف نہیں نقصان پہنچاتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو. تو اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے، کیونکہ میرا خود کا بہت زیادہ زور ہے توحید پہ، تو اسی لیے میں نے یہ ٹاپک چوز کیا. الحمدللہ سب کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، لیکن اگر ہم بتائیں گے تو آپ کو ریفریشمنٹ ہو جائے گا اور آپ کو ریمائنڈر ہو جائے گا کہ توحید کو ہی بس پکڑنا ہے. اور اس کے بعد اب میں نیکسٹ ٹاپک پہ آتی ہوں، شرک. شرک کا معنی ہر لفظ کو ہم بار بار سنتے ہیں، شرکوں کے شرک کیا ہے کیا ہے. ایکچولی بچپن سے ہم نے بچوں کو یہی سکھایا ہے کہ بت پرستی شرک ہے، بت پرستی شرک ہے، مورتیوں کو پوجنا شرک ہے. لیکن صرف بت پرستی ہی شرک نہیں ہے، شرک تو بہت بہت زیادہ ہیں. ابھی جب میں اسکالرس کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتاتی ہیں جو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا یہ بھی شرک ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ڈھکی ہوئی ہے، چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آگے بھی میں اس کا ذکر آپ سے کروں گی. تو شرک کے بارے میں مجھے بتانا، ڈیپلی بتانے کو میں چاہتی ہوں، لیکن شرک کی ڈیفینیشن دینا ضروری نہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سبھی اہل ایمان ہیں، اہل توحید والے ہیں، اور کلمہ تو ہمارا شرک کی نفی کرتا ہی ہے. اچھا، یہ تو ہم مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی وحدانیت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہمارے جو باتیں ہوتی ہیں کیا اس میں ہم تسلیم کرتے ہیں؟ میں نے جیسے آپ کو ابھی توحید میں بھی بتایا کہ نذر نیاز، روزے، زکوٰۃ ہے صرف اللہ کے لیے ہے. تو وہ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو شرک کی بس قسمیں بتانا
چاہوں گی کیونکہ شرک کی ڈیفینیشن سے آپ سبھی لوگوں کو معلومات ہیں. شرک کی 2 قسمیں ہیں جیسے کہ قرآن و حدیث میں آئی, شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر یعنی سب سے بڑا شرک, وہ ایسا شرک جس کی معافی نہیں ہوگی اگر انسان اسی حالت میں کرتے ہوئے مر گیا. اور شرک اکبر وہ شرک ہے, چھوٹے شرک, جو اس کی انسان اگر اسی حالت میں کرتے ہوئے مر گیا تو مرنے کے بعد کچھ وقت تک اس کو جس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی, جہنم میں رہے گا, لیکن اس کے بعد نکال لیا جائے گا. لیکن اگر شرک اکبر کرتا ہوا کوئی مر گیا تو وہ کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان دونوں کے بارے میں بہت ڈیپلی سوچنا ہے, کیونکہ ہمارے کبھی بھی کسی عمل میں یا کسی بھی طرح شرک نہیں ہونا چاہیے. جیسے ابھی میں نے آپ کو توحید کا بتایا, اسی کا اپوزٹ شرک ہے کہ آپ کا توحید اگر ہمارا انسان کا کسی کا کمزور ہوگا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ہمارے عقیدے میں شرک ہے. تو اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. شرک اکبر بڑا شرک, شرک اصغر چھوٹا شرک. شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ذات, عبادات, صفات, یعنی اس کی جو صفات ہیں, جو اس کے ناموں کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک اکبر ہے, اور اس پہ عمل کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو اس کا ڈیٹیل بتا رہی ہوں. ویسے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ مسلمانوں کی تو ایکسٹرا اللہ کی رحمت ہے, تو اللہ ہدایت دے گا تو دنیا میں تو بچ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ چاہے بچا سکتا ہے. لیکن شرک کی ایسی بات ہے کہ اگر اس میں مر گئے تو پھر وہ بس اللہ ہی بچا سکتا ہے, میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی. شرک اصغر جو ہے وہ چھوٹے شرک ہے, جو توبہ کیے مر گیا وہ بچ بھی سکتا ہے سزا کاٹنے کے بعد. شرک اکبر کی جو مثالیں ہیں وہ یوں ہیں کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا, غیر اللہ سے وسیلے کے ذریعے مانگنا, اور مشکل کشا سمجھنا, اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا کہ کوئی اور ان کی مشکلیں ختم کر سکتا ہے. یہ شرک اکبر میں آتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھنا. اب معبود تو مسلمان نہیں مانتے کہ مسلمان تو شرک اگر بائی چانس مسلمانوں سے ہو بھی جاتا ہے تو وہ معبود کو, آئیڈولز کی تو پوجا نہیں کر رہے نا, لیکن خواہشات بھی ایک طرح کا معبود ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے, ہماری استاذہ بھی بتاتی ہیں کہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ بھی ایک طرح کا معبود ہیں, کیونکہ ہم نفس خود ماننے والے لوگ ہو گئے ہیں. ہم اپنی نفس پہ قابو نہیں کر پاتے, تو ہم ایک اس طرح کا شرک کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نفس کو مان رہے ہیں کہ ہمارا جو دل کہہ رہا ہے, ہماری جو خواہش ہے, ہمیں جو دل چاہ رہا ہے, ہم وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے جو ہمیں حکم دیا, جو احکام دیے, اس کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. ہمارے شیطان نے ہماری نفس کو ایسے کیا ہوا ہے, لیکن ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا, ہمیں اس شرک سے بچنا ہوگا, کیونکہ ڈائریکٹ شرک کوئی نہیں کرتا, کبھی بھی مسلمان ڈائریکٹ شرک نہیں کرتے الحمدللہ. لیکن جو نفس کے, جو ہماری خواہشات کے ذریعے ہمیں ہو رہا ہے, وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے, اس سے ہمیں بچنا ہوگا. غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا, اس کے وسیلے سے مانگنا. جیسے کئی بار لوگ جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, کسی کے مطلب جو حیات نہیں ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا کی ملتا, جبکہ وہ زندہ نہیں ہے, وہ حیات نہیں ہے, تو ان سے آپ دعا نہیں کرا سکتے. میں اس بارے میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ عام ہمارے معاشرے میں کافی موجود ہے یہ چیز, لیکن ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. ہمیں بتانا پڑے گا کہ غیر اللہ سے مانگنا یا ان سے کچھ بھی کہنا وہ شرک ہے, یا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کھانا کرنا یا نظر و نیاز کرنا, یہ سب شرک اکبر میں شامل ہے. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے, بہت بچنا ہے. جادو وغیرہ بھی شرک میں آتا ہے. جو لوگ اکثر جادو یا تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں, جادو کرتے ہیں, تعویذ پہنتے ہیں, وہ بھی شرک میں آتا ہے. کیونکہ تعویذ جو ہے وہ آپ کو کسی کو بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتا, صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کو فائدہ اور نقصان دے سکتی ہے. اس کے سوا آپ کو کوئی بھی آگے نہیں آ کے آپ کو فائدہ دے سکتا. سب کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں تعویذ پہننا یا پھر اس طرح کے وظیفے کرنا جو مطلب قرآن و حدیث سے نہیں ملتے, ان سے بچنا چاہیے. شرک اصغر میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں جو ہمارے نالج میں بھی نہیں ہوتی اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ریاکاری آتی ہے, شو آف آتی ہے. ہمارا کوئی بھی عمل, نیک عمل اگر ہم نے کیا ہے اور اس میں دکھاوا ہے اور ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس سے ہماری تعریف ہو, لوگ ہمارا بڑھائیاں کریں, لوگ ہمارے اپریشیٹ کریں, ہمارا نام ہو, سوسائٹی میں ہم بہت آگے بڑھیں اور نیک کام کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ بھی شرک ہے.
कोई भी नेक काम करना है तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना है, कोई भी काम आपको दिखावे के लिए नहीं करना है। इनफैक्ट कई बार मैंने लेक्चर्स में भी सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि यहाँ तक रियाकारी में शामिल हो जाती है कि आप अगर कुछ कपड़े अच्छे पहन रहे हैं और आपकी ये नियत होती है कि वो हमें लोग देखें और हमसे इम्प्रेस हो, तो ये भी एक तरह से रियाकारी में शामिल हो जाता है। और रियाकारी जो है वो बिल्कुल शिर्क है। कभी कभी नमाज में भी होता है, इंसान के जहन में ये इनफैक्ट खुद नहीं आती है, ये शैतान वसवसे डालता है कि हम लोगों को कोई हमारे सामने आए लोग तो हम एकदम से अपनी नमाज अच्छी कर लें या हम अच्छे अच्छे काम करें, या फिर जबकि उनका ऐसा अपना बिहेवियर नहीं, खुद का कैरेक्टर नहीं है, पर ऐसा आता है, ये सभी के दिलों में आता है, ये एक इंसान नहीं है, सबके दिलों में इस तरह के वसवसे आते रहते हैं, शैतान डालता है। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा भी था कि असहाब के जहन में भी ऐसे वसवसे आते थे तो आप लोगों का दिल बहुत घबराता था। आप लोग कहते थे कि अगर ऐसे वसवसे आए तो हमारा दिल करता है कि हम अपने आप को जला के राख कर लें, क्योंकि हमारा जहन जो है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो चाहते नहीं थे। असहाब का तो हर काम, हर चीज, हर अमल अल्लाह की रजा के लिए था, तो उन तक वो वसवसे आते थे, तो हम आम लोगों को किस तरह से शैतान बहकाएगा। तो इस तरह की अगर बातें आती हैं दिमाग में तो हमें उससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह का शिर्क है। जो तौबा कर लिया जिसने शिर्क असगर से, तो इंशाअल्लाह वो बच जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत जगह बताया है कि मुशरिकीन जो हैं वो मुसलमान भी कभी कभी मुशरिकीन में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाऊंगी, सूरह यूसुफ आयत नंबर 106। उनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के मुशरिकीन हैं। ऐसे बहुत से लोगों का अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया है जो ईमान रखते हैं लेकिन उसके बाद भी मुशरिकीन में शामिल हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अकीदे में मिलावट आ जाती है। हमारे अकीदों में कहीं न कहीं मिलजुल के छोटा मोटा शिर्क आ जाता है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने पहले ही, क्योंकि पहले जो ज़माने में कौमें गुजरी हैं उनके ऐसे ही थे, वो एक अल्लाह को मानते थे लेकिन कुछ ऐसे वो थे, जैसे मैंने बताया अस्मा सिफात में या फिर इबादा में वो शिर्क करने लगते थे, इसलिए वो मुशरिकीन में शामिल हो जाते थे। तो हमें अपनी इबादत में, अपने आमाल में, अपने तरीक़ों में, हर चीज़ में ये ध्यान रखना है कि उसमें कहीं भी शिर्क या इस तरह की कोई रियाकारी की बात नहीं आ जाए जिससे हमारा अकीदा खालिस ख़त्म हो जाए और हम अच्छे गुनाहगार हो जाए, मतलब अच्छे मुसलमान होने के बावजूद फिर भी गुनाहगार हो जाए। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पोशीदा शिर्क जो है उससे वो बहुत ज़्यादा पोशीदा है और उसके बारे में हमने अक्सर मतलब उस पर सुना ही नहीं है। मैं थोड़ा सा उसमें बताना चाहूँगी, शायद आप में से किसी ने सुना भी हो लेकिन मुझे लगता है कि मैं बता दूँ। पोशीदा शिर्क वो है जो सामने नज़र नहीं आता। आइडोल्स की पूजा जो है, पूजा इसकी बुत परस्ती की, वो तो शिर्क सामने आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आती। इसी के ताल्लुक से मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मफ़हूम है कि आपने फरमाया कि शिर्क ऐसा छुपा हुआ गुनाह है कि हमारी ज़िंदगी में कि कोई काला पहाड़ हो और अंधेरी रात हो और काला पहाड़ हो और काली चींटी जिस तरह से उस पर चलती हुई नजर नहीं आती, इस तरह से हमारी जिंदगी में शिर्क नजर नहीं आता। ये पोशीदा शिर्क है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि शिर्क असगर में कसम खाना भी आता है। जैसे आप लोग जो हैं वो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खा लेते हैं, किसी इंसान की, जैसे कभी लड़ाइयाँ कुछ होती हैं, कुछ और प्रूफ करना होता है तो औलाद की, अपने वालिदैन की, अपनी खुद की कसमें खा लेते हैं, वो भी शिर्क है। क्योंकि अल्लाह के सिवा हम किसी की कसम नहीं खा सकते, वो भी उस जगह कसम खा सकते हैं जो बहुत ज़रूरत हो, इस तरह से किसी के नहीं खा सकते। ये सब अगर गुनाह हो जाते हैं तो इसके बाद हमें कलमा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि शिर्क जो हो जाने के बाद इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तो हमें शहादा देना फिर ज़रूरी है। इसीलिए जब भी ऐसी कोई बात हो या नहीं हो, कुछ एक दुआ है, हम इंशाल्लाह बाद में अस्कार जब वो देंगे आपको, कुछ अस्कार के प्रिंट आउट्स हैं, उसमें एक दुआ आती है, वो हमें रोज़ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अल्फाज वगैरह हमारे मुंह से अगर निकल जाए शिर्क के तो फिर उससे माफ़ी हो जाती है। और एक चीज़ और बताऊंगी कि गैब का जानना, कुछ लोगों का इस तरह से सोच होती है कि
غیب کا علم کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو غیب کا، لیکن یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ غیب کا علم، عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی علم تھا کہ جتنا اللہ کے رسول کو اللہ پاک نے دیا تھا. کوئی بھی کمپلیٹلی غیب نہیں ہے. اور غیب کے بارے میں تھوڑا سا اور بتانا چاہوں گی کہ غیب کیا ہے. غیب وہ ہے جو انسین ورلڈ ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. انسین ورلڈ ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے، کیونکہ انسین ورلڈ جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. انسین ورلڈ ہے دنیا میں، آخرت میں جہنم ہے، جنت ہے، قسمت ہے ہماری، فرشتے ہیں، اللہ کی کرسی ہے، جتنا بھی انسین ورلڈ ہے وہ ہمیں اس پہ ایمان تو رکھنا ہی ہے، لیکن وہ غیب ہے. اور غیب جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ایک غیب کی تو بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اگر آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہاں ہزاروں وائرس ہوں گے، بیکٹیریا ہوں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے اسے، کیونکہ اسی کی وہ کریشن ہے. تو وہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. اور غیب اگر ہم کسی کو مانیں گے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی غیب کا علم ہے تو وہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اللہ کی ذات سے ملا دیا. اور جیسا میں نے ابھی توحید میں بتایا کہ انبیاء اکرام جو ہیں وہ توحید کی دعوت دینے آئے تھے اور شرک کی نفی کرنے آئے تھے، تو وہی ہے. اب اس سے زیادہ تو میں کہوں گی تو انشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہوگا، اور جو کیا بتاؤں میں. اچھا، میرا تھرڈ ٹاپک جو ہے، جو میں دیکھتی ہوں میرے نوٹس میں نے لکھا تھا، جو شرک کی کچھ قسمیں بھی میں نے پڑھی تھی. جیسے ایک بات اور بتانا چاہوں گی کہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی سے مدد مانگنا، اگر آپ شرک کہتے ہیں تو وہ کسی سے مدد مانگنا وہ بھی شرک ہو گیا. جیسے آپ نے پانی آپ کو چاہیے، میں ابھی کہوں گی سلطنت مجھے پانی دے دینا، تو یہ بھی شرک ہو گیا. پھر تو نہیں. آپ کو ایک بات کی ڈیفینیشن کلیئر کروں گی کہ شرک جو ہے وہ یہ نہیں ہے، فوق الاسباب ہوتا ہے ایک جو ہمیں نظر نہیں آتا. فوق الاسباب کے تھرو اگر آپ کسی سے مانگیں تو وہ شرک ہوگا. لیکن اگر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں سبب کے حساب سے، انسان سے مدد مانگتے ہیں سبب سے، یعنی آپ سامنے ہے، میں نے پانی مانگ لیا، میں گر گئی تھی تو مجھے کسی نے پکڑ لیا، وہ میں نے کہا مجھے پکڑ لیجئے، تو یہ مدد مانگنی. یا میری ممی، مجھے کھانا کھانا ہے، میں نے ممی سے کہا کہ آپ مجھے کھانا بنا دیجئے یا میری ہیلپ کیجئے، یہ سبب سے مانگنا ہے، یہ شرک نہیں ہے. لیکن فوق الاسباب سے مانگنا شرک ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ ہے. ہم اگر کوئی چیز مانگیں گے انسان سے جو سامنے موجود ہے اس سے، تو وہ شرک نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ کس سے مانگیں گے، جیسے ہم کسی سے وسیلہ طلب کریں گے، کہیں مزار پہ جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے اور ہم ان سے دعا مانگیں گے کہ آپ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں، تو وہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. تو وہ کیونکہ وہ حیات نہیں ہے. حیات انسان سے مدد مانگنا گناہ نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے. لیکن جو اس دنیا میں نہیں ہے ان سے مدد مانگنا وہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. اس لیے اس سے بہت پرہیز کرنا ضروری ہے. میں اپنے تھرڈ ٹاپک پہ آ جاتی ہوں جو بہت آج کل کامن ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں ابھی وہ سبھی اس سے دور ہیں، لیکن پھر بھی بتانا چاہوں گی. تھرڈ ٹاپک میرا بدعت ہے. اور بدعت کی ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی دین میں بات کو بڑھا دینا اس نیت سے کہ اس سے ثواب ملے گا، وہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ اللہ کے رسول سے ملا ہے، اور وہی ہمارے رول ماڈل ہیں، وہی ہمارے ٹیچر ہیں. انہوں نے جو ہمیں بتا دیا وہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے. ہمیں اور کچھ بھی سیکھنا ایکسٹرا ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن و پاک میں اور حدیث میں ہمیں سب کچھ بتا دیا. ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور حدیث سیکھنی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. ہمارا جو بیس ہے وہ صرف قرآن و حدیث ہے. اوتھینٹک نالج ہمیں جب تک نہیں ملے گی جب تک کہ ہم قرآن و حدیث کو نہیں پکڑیں گے. ہمارے لیے صرف دو ہی کتابیں ہیں، جو دو، کیونکہ آپ کو میں ایگزامپل دوں گی کہ اگر آپ کو کہیں ایگزام میں آپ گئے اور آپ کو کوئی کوشچن آیا تو وہ آپ کو سلیبس میں ہی تو لکھنا ہوگا. اسی سلیبس میں سے آپ لکھیں گے تو آپ پاس ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. تو وہ چیز ہمیں، جو ہمارا سلیبس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، تو ہمیں صرف اسی کو جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہمیں وہی ماننا ہے. اس سے علاوہ نہیں چلنا ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان کچھ کہے، جب تک کہ وہ حدیث میں نہیں آتا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رول ماڈل، ہمارا سلیبس صرف وہی ہے.
अब मैं बिदअत का बता रही थी आपको कि दीन में नए काम को इजाद करना, सिर्फ दीन में, दुनिया में नहीं, दीन में नए काम को इजाद करना जबकि वो हदीस में नहीं आया, वो सुन्नत में नहीं आया, उसको इजाद करना जो है वो बिदअत है। और बिदअत जो है वो तो काफ़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, माशरे में, मतलब काफ़ी लोग जो है वो उन्होंने जो हदीस से, जो अल्लाह के रसूल से, सुन्नतों से हमें मिला है वो तरीक़ा हट चुका है हमारा, हम उस तरीके से काफ़ी दूर हो चुके हैं। जैसे अल्लाह के रसूल ने बताया कि हमारे सिर्फ 2 ही त्यौहार हैं, ईद और बकरीद, और उसके अलावा हमारी कोई फेस्टिवल है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों में बहुत सारे फेस्टिवल, हम पहले मैं भी सेलिब्रेट करती थी, लेकिन अभी अल्लाह ने जब मुझे समझ थी तो मैंने भी बंद किए। तो उस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल, अब जैसे रजब का महीना चल रहा है तो इसमें मैंने देखा कि कई सारे लोग कुछ नज़में करा रहे हैं, कुछ मुंडे टाइप की चीज़ कर रहे हैं, और भी कुछ इस तरह के लोगों के अमाल हैं कि जो बिल्कुल कुरान और सुन्नत से हट के हैं, वो कुछ अलग लोगों से निकल के आए हैं, वो एक समझिए एक ट्रेडिशन टाइप की चीज़ है, लेकिन उसको दीन से नहीं जोड़ना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए उससे, क्योंकि हम जो भी काम आप करेंगे अगर वो हमें सुन्नत से नहीं मिल रहा तो वो कबूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो हमें बता दिया वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह ने सूरह मादा में बता दिया कि तुम्हारा दीन आज मुकम्मल कर दिया गया, अब आपको और भी कुछ एडिट नहीं करना है उसमें। तो इसीलिए ये जो महीने चल रहे हैं, अब कमिंग मंथ में शाबान आ रहा है, उस पर शब रात है। अब तो इस ज़माने में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है वो अवेयर हो गए हैं कि शब रात वगैरह नहीं करते, लेकिन और भी बिदात रहती हैं, और भी कुछ बिदात रहती हैं इससे मुताल्लिक़, तो उन सब से परहेज़ करना चाहिए। और बस अपने जो टाइम है वो इन चीज़ों में हटाकर अपनी नॉलेज को गेन करना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में। बिदअत से रिलेटेड तो कुछ लिस्ट भी बनाई थी, ये कुछ लिस्ट थी जो अक्सर मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते हैं और पूछते हैं लोग, जैसे कौवे का बोलना कि उसने बोला तो वो मेहमान आएंगे, इस तरह की अकीदे। उल्लू का अभी कुछ टाइम पहले ही एक सिस्टर का मैसेज आया था ग्रुप में कि आज उनके घर में एक उल्लू आ गया और वो उसका फेस जो था, उसका बैक साइड जो था वो उनके घर पे था, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उनके घर में उल्लू आ गया। तो फिर उनको बताया गया कि उल्लू से कुछ नहीं होता है, इस तरह की जो अकीदे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो बिल्कुल कुरान और सुन्नत से हटके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के अकीदे हैं जो कि हमारे यहाँ भी आ गए, क्योंकि हम एक जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तसव्वुर है, जो अहले इस्लाम वाला माहौल नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये बातें हमारे यहाँ भी आ गई हैं ट्रेडिशंस। जैसे चप्पल पे चप्पल चढ़ना, काली बिल्ली का गुजरना, दिनों को अच्छा और बुरा कहना, महीनों के आखिर और शुरू की तारीखों को बदल देना कि आखिर अकरब का कुछ टाइम आता है कि अकरब में अगर कोई शादी करेगा तो वो खुश नहीं रहेगा, इस तरीके की बातें अकायद आते। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो गए हैं। रात में कंघा ना करना, कंघा करेंगे तो कर्ज हो जाएगा। रात को झाड़ू देना, झाड़ू अगर देंगे तो रिस्क चला जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, रिस्क अल्लाह देता है, झाड़ू के लगाने से या किसी के कहने से या किसी के करने से रिस्क नहीं जाता। आपके नसीब में जितना अल्लाह ने लिखा है वो आपने मिलना ही है आपको, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तो आपकी कोई भी काम हो, हाथ में खुजली होना, उससे पैसे आते हैं। अब आपके नसीब में अगर अल्लाह ने लिखा है तो पैसे आपके हाथ में आएंगे, नहीं लिखा और कहीं खर्चा होना नसीब में लिखा है तो वो खर्चा हो गई। वो इस टाइप की सोच से जो हमारे ख्यालात रहते हैं। बच्चों को नज़र का टीका लगाने को मैं ज़्यादा हाईलाइट करूंगी कि बच्चों को नज़र का टीका लगाना मैंने खुद देखा है। काले मोतियों के कड़े पहनना जो बहुत ज़्यादा आम है, ये क्या अकीदा है? ये मतलब एक काजल जो है वो छोटा सा इंसान खुद ही बनाता है उसको, पेड़ की किसी छाल को लेके या फिर किसी और केमिकल के साथ इंसान खुद बनाता है। क्या वो उस बच्चे की हिफाजत कर सकता है काला टीका? बताइए, वो क्या चीज हिफाजत करेगी? या काले कड़े आपने पहना दिए, वो हिफाजत करेंगे? वो किसी हाल में हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि बेजान चीज है वो।
اللہ ہی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے. اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے, ہمیں بالکل کوئی لگا دیتے ہیں لوگ ٹیکا بندی یا پھر نظر کی تعبیذ ڈال دیتے ہیں یا گنڈے بنا دیتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں ہوگی, بیماری نہیں ہوگی. دیکھیے وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے بتا دیا. اس سے ریلیٹڈ حفاظت کی, نظروں کی ہمارے پاس اللہ نے بہت ساری دعائیں دی ہیں, بہت ساری ہمیں اذکار دیے ہیں جو کہ ہمیں پڑھ لیں. اگر ہم صبح میں پڑھ لیں, رات میں پڑھ لیں تو ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا. کیوں؟ اور پھر وہ اس کے اتنے زیادہ ثواب ہیں, اتنے زیادہ اجر ہیں, اس کے بہت زیادہ اجر ہیں جو اللہ نے بتائے. ایک دعا ایسی ہے صبح کی جو میں آپ کو اسٹارٹ دوں گی, تو اس کی جو میں نے پڑھے اتنی زیادہ اس کے ثواب ہے, اتنا ثواب ہے کہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دعا کا کتنا ثواب لکھیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ آئے گا تو میں خود اس کو ثواب دوں گا. تو اس طرح کے اذکار جب اللہ نے ہمیں دے دیے تو ہمیں وہی پڑھتے ہیں. ہمیں یہ غیر اللہ کی چیزوں کو نہیں لینا ہے یا پھر دنیاوی چیزوں کو نہیں لینا ہے. ٹائم تو اوور نہیں ہو رہا میرا؟ نہیں کنٹینیو. تو اس طرح سے ہمیں عقائد اپنے رکھنے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہمیں نقصان پیدا نہیں پہنچا سکتی. اور بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو اس طرح کی باتیں جو آپ نے سنی ہو تو آپ بتا سکتی ہیں. بالکل اسٹارٹ. کیونکہ یہ میں نے کم سے کم 25 چیزیں میں نے پڑھی تھی. سورہ رحمان کا گنڈا ڈالنا بھی, سورہ رحمان کا گنڈا ڈالنا اگر آپ اس نیت سے ڈالیں گے کہ یہ آپ کو فائدہ کرے گی. دیکھیے اللہ کا کلام بے شک سے شفا ہے اس میں, لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے کہ اللہ نے جو اپنا قرآن بھیجا ہے وہ ہدایت کے لیے بھیجا ہے, تو ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. شفا ہے. اور ایک ایگزامپل اور دوں گی آپ کو کہ اس میں ہی جیسے کہتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے, تو شہد کو پیتے ہیں نا, شہد کو پیتے ہیں, شہد کی بوتل گلے میں نہیں ٹانگتے ہیں. تو ایسے ہی سورہ رحمان پڑھنا بہتر ہے, اسے گلے میں گنڈا ڈال کے نہیں گھومنا چاہیے, اسے پرہیز کرنا چاہیے. آپ پڑھیں, آپ قرآن پڑھ کے دم کریں, جو اللہ کے رسول نے آپ کو طریقہ بتایا ہے آپ وہ کیجیے. اس سے آپ پڑھیے, پانی پہ دم کیجیے, اپنے اوپر دم کیجیے, وہ اچھا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن تعویذ ڈالنا, گنڈے ڈالنا یا پھر وظائف کرنا, وہ سب جو ہے اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے وظائف تو وہ آپ نہیں کر سکتے, وہ بھی بدعت میں شامل ہوتا ہے. کچھ تسبیحات ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی, جیسے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ والی جو تسبیح ہے اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے. اس کی حدیث سے مفہوم ہے کہ انسان کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ نہیں. کیونکہ کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بھی, گناہ کبیرہ صرف اللہ سے توبہ کے بعد ہی معاف ہو سکتے ہیں, تسبیحات سے نہیں ہوتے وہ. تو گناہ کبیرہ کو بھی کچھ بولنا چاہیے نا, وہ آپ بول دیں. ہاں بعد میں دیکھیں گے, بس تھوڑا سا میں دیکھ لوں جو میں نے لکھا تھا. ہاں انشاءاللہ سب کو اچھا ہی لگا ہوگا. جو بھی میری غلطی ہوگی اس کو اللہ معاف فرمائے. ساری شر جو ہے وہ میری طرف سے ہے اور ساری خیر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. ہم نے جو بھی آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے معاف فرمائے, اور جو بھی ہم نے کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو خالص کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے آج اس نے جوڑا ہے دنیا میں, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنے گھر بھی جوڑے. اور میری یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو صرف نیکیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین انسان بنائے اور اللہ اور رسول کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے, اور ہمیں خالص توحید کا انسان بنائے کہ ہم بس توحید کو پکڑیں اور ہم شرک سے بچیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان سے, اور اپنی جو عقائد ہیں ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس یو. اور الحمدللہ یہاں پر ابھی سسٹر رقیہ بیٹھی ہیں. الحمدللہ یہ بھی ہم سبھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم سبھی طالب علم ہیں, ابھی علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن پوری کوشش رہے گی کہ اوتھینٹک آپ کو ہم سب بتائیں. قرآن و احادیث کی روشنی میں ہی ہوگی. تو میں سسٹر رقیہ کو یہاں پر بلانا